الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے اور آج محرم شریف کی 16 تاریخ ہے. اس مہینے کا تعلق حسنین کریمین اور شہیدان کربلا سے جڑا ہوا ہے. مارکے کربلا بیان کرنا اتنے مختصر وقتوں میں اتنا آسان کام نہیں. امام حسین کی شہادت تو 3 سال 7 مہینہ تک کا ان کا ایک کارنامہ چلتا رہا اور یزید کے مطالبات ہوتے رہے، لیکن مختصر لفظوں میں اس بات کو کربلا کی وادی تک پہنچاتا ہوں انشاءاللہ العزیز. یہ ایسے ہی جیسے کوزے میں دریا بھرنا، کوزے میں دریا سمیٹنا، ایسے ہی مشکل کام میں اشارہ کرتا ہوا چلتا ہوں تاکہ کچھ منزلیں آپ طے کر لیں. سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی 3 رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، بھوک، جانوں اور مالوں اور پھلوں کی کمی سے. اللہ تعالیٰ امتحان لے گا اور جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنا بڑا انعام ہوگا. العطایا علی قدر البلایا. جتنی بڑی سخت اور جتنی پریشانی ہوگی اتنے بڑا اس کا درجہ اور انعام اور مقام ہوگا. تو فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کہیں ڈر پیدا ہوگا، کہیں بھوک ہے، پیاس ہے، پھلوں کی کمی ہے، جانوں کی کمی، جان اور مال سب پہ اذیت پہنچے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. اور انہیں بتا دو کہ جب ان پہ مصیبت اور پریشانی کا ازدحام آئے تو وہ کیا کہیں؟ قالوا انا للہ، کہیں کہ ہم بے شک اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی جانب پلٹنے والے ہیں.
جب یہ مصیبت ان کو پہنچی، پتہ چل گیا شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ رب العالمین مختلف طرح سے آزمائش کرے گا، تب یہ شہادت کا مقام ملے گا۔ جس جنت کی ہم جستجو کرتے ہیں وہ شہداء ان جنتوں کے ہیں، یہ جنتوں میں جانے کے بعد بھی کہیں گے ہمیں مزہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ان کو مزہ مل چکا ہے، یہ سارے آزمائشوں میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے اب جنت میں بھی کہہ رہے مزہ نہیں۔ بہرحال یہ مہینہ محرم حرام کا ہے، اس میں آپ سنتے چلے آئے۔ اب آپ کی ایک تاریخی ایک اتہاسی طور سے جو معاملات سمجھتے ہو سنتے چلائیں۔ شہادت امام حسن اور امام حسین دونوں کی شہادت کا ذکر ہے۔ واقعات اس طور سے آپ امام حسین کا ذکر سنتے چلے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہ چل سکا سب سے بڑے بھائی امام حسن ہیں، جو 15 رمضان 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ ان کے باپ علی مرتضیٰ یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری میں آپ خلیفہ ہوئے عثمان غنی کے بعد، اور 40 ہجری میں عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو تلوار ماری اور جس سے آپ شہید ہو گئے۔ یعنی 4 سال 8 مہینہ 9 دن تک آپ نے خلافت فرمائی۔ اب حضرت علی کے بعد ان کا بڑا بیٹا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خلافت واپس آیا، ان کو ملا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ کچھ دن تک خلافت کیے، اور کوفہ والوں نے بہت ہی ان کی عزت اس وقت کی۔ آپ نے 6 مہینہ اور کچھ دن تک خلافت کر رکھی۔ اس کے بعد یہ تنازع بڑھ گیا امیر معاویہ اور امام حسن کے بیچ میں۔ اجل صحابہ نے مشورہ کر لیا، کچھ شرائط کی بنیاد پر امیر معاویہ کو خلافت بطور تفویض کے امام حسن نے دے دیا، اور صلح نامہ لکھا گیا صحابہ کرام کی موجودگی میں۔ تمام شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد یہ خلافت امام حسن کی طرف واپس آئے، اور وہ جسے مشورے میں پاس کریں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ جس وقت یہ مشورہ ہوا اور یہ شرائط لکھے گئے صلح نامہ، اس وقت امیر معاویہ کا ناخلف بیٹا یزید وہاں موجود نہیں تھا، ملک شام کے شہر حمص میں وہ گورنر تھا، وہ اس وقت تھا نہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جو اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا، کیونکہ امیر معاویہ 40 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک یعنی 20 سال تک حکومت کیے ہیں، اس کے عہد تھے، اس کی لیاقت تھی، 20 سال تک حکومت کیا۔ تو اسی اثنا میں یزید اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا، اس نے صلح نامہ دیکھا تو غور و فکر کرنے لگا کہ حکومت اور اقتدار تو ہمیشہ بنو ہاشم ہی میں رہ جائے گی، بنو امیہ کب اقتدار میں آئیں گے، کب یہ حکومت میں آئیں گے، کب ان کا چرچا چلے گا۔ یہ سوچ کر کے کہ ہمیشہ بنو ہاشم ہی میں رہ جائے گی، وہ دیکھ بھال کے چلا گیا۔ دل میں قدورت تو تھی، وہاں جانے کے بعد شہر حمص سے قاصد کو بھیجا مدینہ منورہ میں، چونکہ امام حسن رہتے تھے، سارا خاندان تھا۔ اس نے مروان بن حکم جو مدینہ کا گورنر تھا اس کو لکھا کہ جس طرح سے ممکن ہو امام حسن کو ہمارے بیچ سے ہٹاؤ، اس لیے کہ شرط کے مطابق میرے باپ کے نہ رہنے پر امام حسن ہی خلیفہ ہوں گے، تو جب امام حسن انتقال کر جائیں گے، کسی طرح سے ختم ہو جائیں گے، تو راستہ خالی ہو جائے گا اور پھر میرا ہی مقام آئے گا۔ اس نے دباؤ ڈالا مروان بن حکم پر۔ مروان بظاہر امام حسین کا ماننے والا تھا، لیکن دباؤ پریشر پڑنے پر اس نے امام حسن سے بغاوت شروع کر دی، اور ایک کٹنی عورت کو طے کیا۔ کٹنی عورت جو لوگوں کے گھروں میں جا کے راز دیتی ہے اور دیتی ہے، اس عورت کو فٹ کیا اور اس نے یہ کہا کہ جا کر کے امام حسن کی بیوی سے کہہ دو کہ امام حسن یزید جو ہے تمہارا مدتوں سے عاشق ہے، تمہیں چاہتا ہے، اور تم اگر امام حسن کو کسی طرح سے شہید کر دو گی
تو یزید کی یہاں ملکہ بن کر ہوگی. طرح طرح کی کٹری جانتے ہیں، وہ باتیں گھٹا بڑھا کر کے چڑھا کے اتنا آدمی کا شیطان آدمی ہوتا ہے، وہ بار بار اتنا جو ہے دماغ میں ڈال دیا کہ وہ اس پہ راضی ہو گیا. اللہ علیہ السلام راضی ہوئی. مورخین لکھتے ہیں کہ مروان نے اس کٹری عورت کے ذریعے زہر بھجوایا. اس زہر کو اس نے حضرت امام حسن کو کھلا دیا. امام حسن کو تکلیف پہنچی، دقت محسوس ہوئی، نانا کے مزار پہ گئے، دعا کیا، اللہ نے صحت دے دی. پھر اپنی بیوی جعدہ بنت اشعث، جعدہ نام تو اس سے بدگمان ہو کے حسن کے یہاں رہتے تھے، اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں وہی کھاتے وہی رہتے تھے. اور چونکہ لوگوں کے جو خرچ کے حالات تھے، وہ امیر معاویہ سے جو صلح ہوا تو اس میں تنخواہیں ملتی تھی، خرچ آتا تھا اور اس سے گزر بسر کا کام چلتا رہتا تھا. اتنی تنخواہ ملتی تھی جس سے گزر بسر ہو. اب رہتے تھے امام حسین کے پاس. پھر مروان نے اسی کٹنی عورت کو بلایا اور کہا تو جا کے کہہ دے کہ اپنے مقصد کو کیسے پائے گی، کب تک حسن کے یہاں اس طرح سے رہے گی. اور دوسرے مرتبہ ہیرے کی کنی دی، کہا اسے گھر سے کسی بھی طرح پلا دے، کام ہو جائے گا تیرا. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ لے کر کے گئی. 28 صفر کا موقع تھا اور امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حسین کے ہاتھ سو رہے تھے. اچانک خواب دیکھے کہ نانا جان کہہ رہے ہیں کہ تم خوش نصیب ہو کہ دشمنوں سے نجات پا گئے اور تم کل میرے ساتھ جنت میں ٹہلو گے. اس طرح کی خواب دیکھا. چوک اٹھ گیا، بہن کو بلایا کہ مجھے پانی لاؤ، وضو کروں. میں اس طرح سے خواب دیکھا اور وہ جو بغل میں لوٹا رکھا ہوا تھا اسی میں ہیرے کی گنی گھس کر کے اس میں ڈال دیا. اس کو اٹھا کے پی لیا اور پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد پیٹ میں سخت درد و سارے کپتی شروع ہوئے، آنکھ کٹنا شروع ہو گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اڑایا، گلے مل کے روئے. مدینے کے کافی لوگ رونے لگے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل کا نام تو امام حسین نے پوچھا کہ بتاؤ قاتل کون ہے، کس نے ایسی حرکت کی ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرا قاتل ہے، جس نے میرے ساتھ ایسی غلطیاں کر رکھی ہیں، جو میرے گمان میں ہے، اگر حقیقت میں وہی ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، بدلہ لے لے گا. میں نہیں چاہتا اس بات کو میں کہوں، نہ جانے وہ ہے یا نہیں. اس طرح سے کہہ کر کے بات ٹال دی. روتے رہے. آخرکار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وصیت کی، میرے بھائی حسین، میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نانا جان کے قرب میں جگہ مانگی ہے دفن ہونے کے لیے. انہوں نے اجازت میں رحمت فرما دی ہے. میرے نہ رہنے پر میری روح جب قبر سے رسول سے پرواز گیا تو ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ سے سمجھ لینا، بات حل ہو گئی. جب روح قبر سے رسول سے پرواز کر گئی، غسل دیا، کفن دیا، سب کچھ تیار ہو گیا اور جب نانا کے مزار کی طرف جائے تو مروان بن حکم نے روک دیا، کہا نہیں ہم وہاں دفن نہیں ہونے دیں گے. بات جنگ اور لڑائی تک آ گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے حضرت امام حسین کو یاد دلایا کہ آپ کے بھائی حسن نے کہا تھا کہ لڑائی نہ کرنا، صلح کر لینا معاملے کا. تو چلو اب یہاں سے جھگڑا نہیں کرنی ہے، حضور کے قدموں میں اگر نہیں رہو تو ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں چلو تمہیں دفن کر دیا. دفن کر دیا گیا، جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے. اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 46 سال تھی. یعنی 49 ہجری میں 5 ربیع الاول کو آپ اس دار فانی سے پوچھ کر گئے. مورخین آگے لکھتے ہیں کہ پھر حسن کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے یزید کو پیغام بھجوایا کہ میں نے تو کر دیا جو مجھے کرنا تھا، اب تو بتا میرے ساتھ کیا کرے گا. تو جواب ادھر سے مل گیا کہ جب حسن جیسے نیک شخص کے ساتھ تم نے کچھ نہیں کیا، ان کے ساتھ وفائی نہ کیا، تو میرے ساتھ کیا کچھ کرے گی؟ میں ایسے کو اپنے ساتھ نابکار کو نہیں رکھتا. آگے لکھتے ہیں مورخین کہ جب کچھ دنوں کے بعد اس کی خبر حضرت امیر معاویہ کو ملی تو امیر معاویہ کے حکم سے حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جعدہ بنت اشعث کو قتل کروا دیا گیا. لیکن ایک بات اور ساتھ سمجھتے چلیں اور سنتے چلیں. واقعہ تو میں نے بیان کر رکھا جو بزرگوں نے بیان کر رکھی، مورخین نے جو لکھ دیا. اس واقعہ کے کوئی خاص سند موجود نہیں ہے کہ امام حسن کی بیوی نے ایسا کیا. ہو سکتا ہے اس کے تبرہ ہو، لوگوں کا ایک الزام ہو
بہرحال اتنی سی بات تو ضرور ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے. یہ کس نے کیا؟ اس راز کو تو امام حسن نے خود بھی نہیں بتایا ہے، یہ مورخین اپنا جو انتخاب کر رہے ہیں جیسے بھی حالات. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، امام حسن کی آپ نے تاریخ سن لی کہ شہید ہوئے، وہی یزید کے راستے میں مخل تھی. شہادت کی دو قسمیں ہوئی، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری. حضرت امام سری کسے کہتے ہیں؟ شہادت جس کے اندر خفا ہو، کتمان ہو، پوشیدگی ہو. حضرت امام حسن کی شہادت یہ شہادت سری تھی، چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا. حضرت امام حسن نے یہ بھی کہا تھا جب گلے مل کے رو رہے تھے کہ نانا جان نے معراج سے آنے کے بعد مجھ سے جو کہا تھا حدیث معراج سچ ہوئی. نانا جان کہتے تھے کہ میں جنت معراج میں جب گیا اور جنت کا مشاہدہ کیا تو وہاں ہم نے دو محل دیکھا تھا، ایک سبز رنگ کا، ایک سرخ رنگ کا، بہت خوبصورت محل دیکھا. تو میں نے دروغ رضوان جنت سے پوچھا تھا یہ محل دونوں کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ سبز اور سرخ کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ایک طرح سے کیوں نہیں؟ ایک سبز رنگ کا ایک سرخ رنگ کا کیوں ہے؟ تو رضوان جنت بتانے سے گریز کیا، نہیں بتانا چاہے اس راز کو. لیکن سردار ملائکہ جبریل ساتھ تھے. جبریل سے کیا ڈھکا چھپا تھا وہاں کا معاملہ؟ جبریل امین نے کہا اللہ رسول اس شرط تجھے نہیں بتا رہا، میں بتائی دے رہا ہوں. میرا آقا نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ سبز محل امام حسن کا اس لیے ہے کہ زہر پلایا جائے گا جس سے بدن ہرا ہو جائے گا، نیلا ہو جائے گا، سبز ہو جائے گا، امام حسن کا ہے. اور سرخ محل امام حسین کا اس لیے ہے کہ میدان کارزار میں دشمنوں کے مقابلے میں قتل کیے جائیں، خون میں لت پت ہوں گے، اس لیے ان کا سرخ محل ہے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی. اور ام الفضل حضرت عباس کی بیوی جو آپ کی چچی فرماتی ہے کہ میں نے خود دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے گود میں لیے بیٹھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ رونے کا کیا مطلب ہے؟ امام الانبیاء ہے، رو رہا. میرے آقا نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آپ کا نواسا حسین میدان کربلا میں شہید کرے گا، آپ کی امت شہید کرے گی. اور میں نے جبریل سے اس جگہ کی مٹی بھی منگوائی ہے، مٹی کو سونگا ہے، سرخ مٹی ہے، سونگا تو کربلا کی بو آتی ہے. اور اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا کہ جب میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن جائے گی، شیشے میں سے رکھ لیں. تو ہوا بھی ایسے ہی کہ وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی. یہ تھا شہادت سری اور جہری کے معاملہ. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھوڑا ذکر کر دوں. کیا مدینہ طیبہ میں تھے، یزید نے ظلم ڈالی، زیادتی کر رکھی. راستہ تو سفر ہے امام حسن نہیں ہے، لیکن جب 60 ہجری آئی اور ابو ہریرہ یہ دعا مانگا کرتے تھے پروردگار نوجوانوں اور لڑکوں کی حکومت سے اللہ تو مجھے بچا لے. جو حالات اس وقت تھے، یہ 59 ہجری میں ابو ہریرہ نے دعا مانگی کہ اللہ 60 ہجری سے مجھے پہلے ہی اٹھا لے، تو اللہ نے دعا قبول فرمائی. 59 ہجری میں ابو ہریرہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. 60 ہجری میں جب دمشق میں 20 سال حکومت کرنے کے بعد جب امیر معاویہ لقوا کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور رجب 60 ہجری میں انتقال کر گئے. ان کے انتقال کرنے کے بعد یزید قابض ہو گیا کہ اب باپ کے بعد اب حسن تو ہے نہیں، اب ہم ہی رہیں گے یہاں. اس میں اختلافات شروع ہو گئے کہ اقتدار کس کو ملے، حکومت کون کرے. اب اس بنیاد پر لوگوں نے یزید کو پسند نہیں کیا، یزید کو پسند نہیں کیا. یزید برابر ظلم کرتا رہا. مروان بن حکم کو کہتا رہا کسی بھی طرح سے مرواؤ، جیسے بھی مان جائیں اور میری بیعت کے اقرار کرنے حسین. حضرت امام حسین بہرحال بہت تفصیل میں نہیں، امام حسین نے اس کی زیادتی سے تنگ آ کر کے مکہ معظمہ کا ہجرت کر لیا. مکہ معظمہ پہنچے
تو یہاں کوفیوں کا بھی پیغام آتا رہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی میں آتا 600 چٹھیاں، کسی میں آتا 1200 چٹھیاں وہاں پہنچ گئیں۔ کوفہ والوں نے کہا کہ یہاں نعمان بن بشیر گورنر ہے، لیکن ہم لوگ اسے نہیں مانتے، اس کی اقتدا نہیں دی۔ امام حسین یزید کو ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں، ہر برائی اس کے اندر موجود ہے۔ یہ امام حسین اگر آپ آتے ہو تو ہم سارے کوفہ لوگ آپ کے ساتھ بیعت ہوتے ہیں، اور اگر نہیں آتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار عالم ہمیں یزید سے لڑنے کی اتنی قوت نہیں تھی، امام حسین نہیں آئے، اگر آئے ہوتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے۔ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا تھا، اجلے صحابہ نے کہا کہ امام حسین کوفہ والوں کی بدعہدی مشہور ہے، آپ وہاں نہ جاؤ، لیکن برابر خطوط آتے تھے، اور یہ مسئلہ دماغ میں تھا کہ وہ لوگ حشر میں کہیں گے کہ حسین اگر آپ آئے ہوتے تو ہم یزیدیوں کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ بہرحال یہ سوچ کے مشورہ ہوا، مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، اور مسلم بن عقیل وہاں گئے تو 40,000 لوگوں نے بیعت کر رکھی کوفہ میں۔ انہوں نے لکھ دیا حالات اچھے ہیں، حالات اچھے ہیں۔ اب یہ خبر یہاں مل گئی، وہاں مسلم کی حالت خراب ہو گئی، انہوں نے قتل کیا، ان کے بچوں کو کیا، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے، سب کچھ ہوا۔ چونکہ بصرہ کا گورنر ابن عبید اللہ ابن زیاد بڑے ظالم تھا، اور کوفہ کے کچھ جاسوس نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ تم نے تعرض نہیں کیا، مسلم تو سب کو بیعت کر رہے ہیں، اور جب یہ حکومت چلی جائے گی تو نہ یزید کی حکومت رہے گی نہ تمہاری گورنمنٹ رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو نعمان بن بشیر نیک انسان تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے جو امام حسین سے بغاوت کرے، اللہ رسول سے بغاوت کرتے، مجھے ایسی حکومت کی ضرورت ہے۔ بالکل تعرض نہیں کیا، امام مسلم بیعت کرتے رہے، حالات اچھے رہے۔ جاسوسوں نے اس کی خبر یزید کو دیا، یزید نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو بھیجا جو بہت ہی ظالم تھا، وہ اس راستے سے آیا، اسے معلوم تھا کہ امام حسین ضرور آتے ہوں گے، تو وہ بصرہ کے راستے سے اس راستے سے آئے جس راستے سے امام حسین کو مکہ معظمہ سے کوفہ میں آنا تھا، اور رات کے اندھیرے میں آئے، اس طرح سے آ کے اس نے لوگوں کو دھمکایا ڈرایا، لوگ مسلم کی بیعت توڑ دی۔ یہ تو یہاں کا معاملہ ہے کہ بیعت توڑ دی، لیکن امام حسین جو وہاں سے چلے ہیں، تو چلنے کے بعد راستے میں ایک مقام پر ان لوگوں نے مقام سالبیہ، امام حسین اور ان کا قافلہ 19 افراد ہیں، اہل بیت کے 72 جانثار ہیں، سب ملا کے 91 افراد پہ قافلہ مشتمل ہے۔ یہ مقام سالبیہ پہ پہنچے ہیں تو وہاں سے کوفہ سے ایک شخص جا رہا ہے جس کا نام بکری اسدی، بکر اسدی سے ملاقات ہوگی۔ امام حسین نے پوچھا کہ بکر اسدی کوفہ سے رہا، کوفہ سے آ رہا ہوں، مکہ جانا ہے۔ کہا بتاؤ امام مسلم گئے، کوفہ کی حالت کیسی ہے؟ تو وہ رونے لگا کہ حضور آپ نہ جاؤ، کوفہ کی حالت تو بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن امام حسین اور مسلم کے بیٹوں نے مشورہ کر لیا کہ نہیں جانا ہے، رہ کر کے کریں گے کیا۔ یہ لوگ چلتے رہے، ابھی کوفہ 2 منزل باقی تھا کہ وہاں سے ابن زیاد نے حر کو بھیجا 1000 لشکر لے کر کے۔ افسوس کی بات ہے کہ 19 افراد میں 1000 کا لشکر پھر بھی اطمینان نہیں ہے۔ 1000 کا لشکر آ کر کے اور 2 منزل پہلے ہی آ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قافلے کو روک دیتا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محب اہل بیت ہیں، لیکن اب یزید کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایک کہیں الگ سے رک جاؤ اور ہمارے ساتھ مت رکو، ہم دور رکتے ہیں، تم کہہ دو مستورات میرے ساتھ اسے رک جاؤ، اور اگر ہم تم سے سختی برتتے ہیں یا تمہیں رعایت کرتے ہیں تو 1000 کا قافلہ ہی یزید کو خبر کر دے گا، ہمارا بھی مکان دکان سب جل جائے گا، رٹوا دے گا ابن زیاد، اس کے جنون سوار ہے، اس لیے تم کہیں دور رک جاؤ۔ اور بات ہوتی رہے گی، بات ہوتی رہی، ان کے ساتھ حضرت حر نماز بھی پڑھتے رہے، امام حسین کے ساتھ عقیدت بنتی بھی تھی، سب کچھ تھی۔ یہ ہوا کہ آپ اگر جانا چاہتے تو رات کے اندھیرے میں خاموشی سے نکل جاؤ تاکہ پتہ نہ چل سکے اور ہم ادھر ادھر تراشتے رہیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ رات میں نکلتے تھے اور جب چلتے چلتے پھر اسی مقام پہ پہنچ جاتے تھے جہاں وہ کربلا کی سرزمین تھی۔ ایک فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ میں پہنچا تو وہاں ہم نے پتھر ڈالنا شروع کیا، خیمہ نصب کیا کہ ہم دن بھر رات تک چلے ہیں، اب لاؤ یہاں آرام کریں۔ پتھر اور خیمہ لکڑیاں ڈالنا شروع کر دی تو زمین سے خون نکلنے لگا۔ جب درختوں کے شاخ کو توڑتا ہے تو خون ٹپکنے لگتا،
امام حسین فرماتی ہے کون سی جگہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ تو ایک شخص نے کہا اس جگہ کو ماریہ کہتے ہیں۔ کہا اور کوئی نام؟ کہاں ہے؟ کربلا بھی اسے کہتے ہیں۔ فرمایا اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، اب ہم کو یہیں رہنا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے والد محترم علی مرتضیٰ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اسی مقام پہ پہنچے تو اپنے سر مبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پہ رکھ کے سو گئے، اور جب ایک بیگ چونک کے اٹھتے تو میں کھڑا تھا، امام حسن کہتے ہیں میں کھڑا تھا، تو میں نے پوچھا کہ ابا کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے کہ امام حسن خون کے دریا میں تیر رہے ہیں اور بڑے ظلم ہو رہا ان کے ساتھ، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، کوئی آدمی مدد دینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے یہ مقام کربلا ہے، اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں شہادت یہی مل رہی۔ یہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد نے ابن سعد کو 5000 فوج دے کر کے پھر بھیج دیا کہ جاؤ جس مقام پہ ملے اور تم ان کی وکالت نہ کرو، انہیں جیسے بھی ہو، اگر یزید کی بیعت نہیں مانتے قتل کر دو، جو بھی تم سے ہو سکے اس معاملے میں کرو تم اپنی کارروائی، ہم اس میں سہمت ہیں۔ وہ 5000 کا لشکر لے کر کے پہنچ گیا اور کہنے لگا، اور سعد بن وقاص کے بارے میں بتاؤں کہ عمر ابن سعد کون ہے؟ جس کے باپ سعد بن وقاص جنتی صحابی ہیں، ان کا بیٹا ہے، لیکن سعد یہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ ہم جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم امام حسین کے مقابلے میں نہیں جاتے ہو تو ایران کی گورنری چھوڑ دو، وہ بھی بڑے عظیم چیز ہوتی ہے۔ وہ ابن سعد یہ گورنر تھے ایران کے، ابن زیاد نے کہا اگر نہیں جانا ہے حسین کے مقابلے میں تو ایران کی گورنری چھوڑ دو۔ اس خوف سے تیار ہو گیا کہ اگر آج گورنری چھوڑنے کا تو یہ ظلم کرے گا تو ہمارے اوپر بھی آفت آ جائے گی، وہ سب تو تیار ہو گیا، چلو میں جاتا ہوں۔ 5000 لشکر لے کر گیا اور امام حسین سے کہا کہ 2 رمضان سے لے کر کے 7ویں رمضان 2 محرم سے لے کر کے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور 7ویں محرم کو پانی بھی بند کر دیا، کیا پانی بھی نہیں ملے گا؟ مورخین لکھتے ہیں ایک کے بعد دیگر فوج آتی رہی، 19 افراد پر اور 72 جانثار تھے، عقیدت مند محب اہل بیت، سارا قافلہ 91 افراد میں مشتمل تھا، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا اور لیس تھے سارے ہتھیاروں کے ساتھ، 22,000 کا لشکر ہے، اس کے باوجود بھی پانی روک دیا۔ امام حسین، اب یہ 10واں محرم تھا، ایک نوجوان سانڈنی پہ بیٹھا بہت تیزی کے ساتھ آیا اور کہا، ابن زیاد نے کہا ہے کہ یہ امام حسین کی طرف سے وکالت نہ کرو، ترنت فیصلہ کر دو امام حسین کہتے کیا ہیں۔ اس طرح سے باتیں کرنے لگا تو عمر بن سعد جو 5000 لشکر لے کر 22,000 لشکر کا کمانڈر تھا، لشکر کا ذمہ دار تھا، جس کے رہبر حر تھے، حضرت حرس پہ سالار تھے۔ ابن سعد نے کہا کہ اب جنگ کی ابتدا ہوگی، 10ویں محرم ہے، حضرت امام حسین سے بات ہوتی ہے، سمجھوتا نہیں ہوا۔ امام حسین ابن سعد کے خیمے میں گئے اور کہا تم یہ بتاؤ کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو جواز کیا ہوگا؟ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کسی کے مکان نہیں پھونکا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا، اگر یہاں میرا آنا تمہیں برا لگتا ہو تو مجھے جانے دو، میں اپنے وطن واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن جانے بھی نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا میں کچھ، ابن سعد نے کہا میں کچھ سننا نہیں چاہتا، بس امام جو ہے یزید